ٹھیک ہے جی. احساس مر گیا تو رشتے مر جاتے ہیں. جب بھی اس ملک میں غریبوں کا استحصال ہوا تو دنگے فساد ہوئے، امن خراب ہوا، اور جب امن خراب ہوا تو جیالوں نے پتھراؤ کیا، گھیراؤ، جلاؤ وغیرہ وغیرہ. لکھنے والوں نے قلم کے ذریعے اپنے دل کی بھڑاس نکالی. اس نے لکھا کہ ایک کتیا اپنے 4 بچوں کو سمیٹے درخت کے کھو میں دودھ پلا رہی تھی. رات غضب کی سردی پڑ رہی تھی اور ایک دوسرا پلا چھوٹا سا باہر اس کھو کے باہر، کھو کی مینس آغا ونا اللہ نے رچ پوکلاوی کا خیال میں کڑی تو زڑے ونی بھی لاندے نا ڈڈ بھی جیسے پکے سرویش بھی کا نا ڈاڈر گرم ہی رہے. تو وہ ایک چھوٹے سے بچے نے، کتیا کے ایک چھوٹے سے بچے نے ننھی ننھی آنکھوں سے باہر کی جانب جھانک کر دیکھا اور اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ماں اسے بھی پاس بلا لیتے ہیں، تھوڑی سی جگہ اسی بھی دے دیتے ہیں تاکہ یہ بھی ہماری طرح گرم اور پرسکون ہو سکے. ماں نے قہر آلود نظروں سے دیکھا اپنے بچے کی طرف اور غصے سے غرائی، دیکھتا نہیں ہمارے پاس آگے جگہ کم ہے، دوسرے کے دکھ مت پال، اپنا غم کر اپنا. کتیا کا بچہ ماں کی چھاتی سے فوراً علیحدہ ہو گیا اور بڑی بیزاری سے کہنے لگا، چھوڑو ماں، تم بھی انسانوں کی طرح سوچنے لگی. عزیزان من، ایک اور واقعہ ایسے ذہن میں آ رہا ہے، یہ بڑا زبردست ہے. میری اکثر یہ مسعود صاحب جانتے ہوں گے کہ بوڑھے بزرگ ٹیچروں کے ساتھ میں بیٹھتا تھا کہ کچھ سیکھوں، کچھ ان سے حاصل کروں. جبکہ میں چھوٹا تھا تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جب میں جوان ہو گیا تو ایک دوست میرا، وہ بھی بوڑھا ضعیف بندہ، اور اس کے ساتھ میری گپ شپ بنی. تو اس کو میں نے کہا کہ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سناؤ، تو وہ ہچکچا رہا تھا. کہتا نہیں چھوڑو بس ایسے زندگی گزر گئی. میں نے کہا نہیں، مجھے سنائے تو صحیح نا. تو اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ یہ واقعہ آپ کسی کو نہیں سناؤ گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نہیں سناؤں گا. اب بات یہ، اسے بھی مرے ہوئے تقریباً 20-25 سال ہو گئے، اللہ اسے جنت نصیب کرے. اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ بڑی مشکل سے مجھے نوکری ملی ورسک ڈیم میں، اور وہاں پر وہ نیا ڈیم شروعات ہوئی تھی، کینیڈین گورنمنٹ کا ٹھیکہ تھا. اب تو وہ اس نے بچے تھے اس کے 2 اور بڑے برے حالات تھے اور نئی نوکری، اور نوکری یہ تھی کہ آپ کو 3 مہینے بعد یلو چٹ مل گئی تو گھر جاؤ تنخواہ لے کر اپنی بس، اور اگر گرین چٹ مل گئی تو آپ کی نوکری برقرار ہے. تو اس نے پشاور میں چوبارہ لیا، بچوں کو بھی ساتھ لے گیا. تو 2 کلومیٹر وہ واک کرتا، اور اس نے دیکھا کہ سردی میں ایک بوڑھا اور اس کی بڑی بری حالت. اس نے لوگوں کو غصے سے دیکھا، معاشرے کی یعنی ایک معاشرے پر چوٹ ہے نا، تو اس نے بڑے غصے میں آ کر اپنا کوٹ، اپنے سویٹر وغیرہ ہر چیز اس کو پہنا دی. جب اس کو پہنا دی تو 2 کلومیٹر کا فاصلہ جب وہ گھر طے کر کے آیا، پشاور بڑی سخت سردی ہوتی ہے، اس کی حالت خراب ہو گئی، الٹیاں اور بخار اور بڑی ایک عجیب. اپنے گھر والوں نے اس پر رضائیاں ڈالی. اگلے دن اس کا ڈیوٹی پر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ چلو اب چلا جاتا ہوں. اور اسی دن چٹ والا سسٹم تھا، 3 مہینے بعد وہ چٹ سسٹم ہوتا تھا کہ یلو چٹ ملی تو گئے، گرین ملی تو آپ کی نوکری برقرار. اب جس وقت یہ گیا اور کام ختم ہوا، چٹوں کا سسٹم ہوا، تو اسے نہ گرین چٹ ملی اور نہ یلو، ایک اور کلر میں چٹ ملی، اور یہ بڑا پریشان ہو گیا. اس نے کہا کیا ہے یہ، کہیں مجھ سے ریکوری تو نہیں کر رہے، اور مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. تو وہ بھاگتا اندر گیا، اور جس وقت یہاں تک وہ پہنچا، وہ شخص، وہ بزرگ، تو وہ بے اختیار رو پڑا. اس طرح رو پڑا جیسے چھوٹا بچہ ہچکیاں لیتا ہے، اس طریقے سے وہ رو رہا تھا جب مجھے وہ بیان کر رہا تھا نا. تو کہتا جب میں گیا تو انہوں نے کہا جی آپ اوپر ہیڈ آفس میں رپورٹ کریں. کہتا میں اور ڈرا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، میں ہامتا پہنچا. تو انہوں نے وہ چٹ دیکھی، انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. بٹھا دیا مجھے. کہتا ہے آپ کو مبارک ہو، آپ کی تنخواہ بھی بڑھ گئی اور آپ پکے ہو گئے اور انچارج بن گئے ہو. رب العزت آپ کو اسی وقت ریوارڈ دے دیتا ہے. اور یہ ادھر ہی کرسی سے اتر کر نیچے بیٹھ کر رونے لگا نا. انہوں نے اٹھایا، دلاسا دیا، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے جی کوئی بات نہیں ہے، بس ایسی خوشی سے میں رو پڑا ہوں. یہ نہیں پتا ہے کہ کل واقعہ کیا ہوا تھا. اب بات یہ ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ شخص اسی کا والد تھا جس نے وہ کتیا کا افسانہ بند مٹھی جو لکھی تھی، یہ اس کا والد تھا.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا احساس سب سے بڑھ کر، میری یہ جو بات تھی احساس کے گرد گھوم رہی تھی، بات کو سمجھے نا. جب آپ پہ احساس ہوگا، ایک عام آدمی اس کو نہیں محسوس کرتا، لیکن رائٹر، اور اب تو یہ ہے کہ معلومات بہت زیادہ ہوئی، انفارمیشن بہت زیادہ ہے، علم ختم ہو گیا ہے، علم ناپید ہو گیا، کتابیں بند ہو گئی ہیں، بس یہ موبائل ہے، کیمرہ ہے. تو میری یہ گزارش ہے آپ سب سے کہ احساس پیدا کریں، اور جب احساس ہوگا تو امن بھی آئے گا اور آپ لوگ ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے. پہلے کیا تھا، پہلے لوگ کیوں سکھی تھے؟ اس لیے کہ چین سے چین، کڑی سے کڑی بنی ہوئی تھی، چین بنی ہوئی تھی، لوگ ایک دوسرے کے کام آتے تھے. ایک معمولی سے بخار پر لوگ اس بندے کے گھر جاتے اور تعزیت کرتے اور پوچھتے اس کا، تو وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا تھا. اس کا ٹکڑے ٹکڑے سے چوک دیتا، پوچھ نہ کہی دوسرا کرا. تو برائے مہربانی میرے اتنے کہے کو زیادہ جانیے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو امن کمیٹی آپ کی بنی ہے، اس نے بڑے کام کیے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گی. میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری عزت افزائی کی اور مجھے یہاں دعوت دی. بڑی مہربانی.